خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حضرات اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خاندان کے بچوں سے اور بڑوں سے منتخب کر کے اللہ نے ہمیں اس عظیم منصب پر، اس عظیم نعمت عظمیٰ کی حاصل کرنے کے لیے اور اتنے معزز و محترم کام کے لیے ہمیں چنا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا خیر حکومت تعلم قرآن معلوم، تم میں سب سے بہتر وہ، سب سے بہتر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. ہمیں اللہ اور رسول نے بات کہہ دی، اللہ کے نبی نے آپ کو دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا، اس کا نام ایمان ہے. خیر حکومت تعلم قرآن معلوم، وہ نبی کی ویسے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے. اللہ کے نبی بادشاہوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں، وزیروں سے بھی، کلیکٹروں سے بھی، ڈاکٹروں سے بھی، انجینئروں سے بھی، اور بڑے بڑے ایس پی اور آئی جی پولیس افسروں سے بھی، سب سے خطاب فرما رہے ہیں. نوابوں سے، رئیسوں سے، راجاؤں سے، سب سے خطاب فرمایا تم سب میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے طبقے میں، نبی نے جس کو سب سے اچھا طبقہ بتایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شامل فرمایا. اللہ نے اب یہاں بھیج دیا ہے تو کیسے یہاں سے بے مراد نہ رکھتے، یہاں سے علم میں پڑھنے پڑھانے میں کی جو فضائل ہیں، جو یہاں سے اس خزانے سے جو مدد ملتی ہے اس سے محروم ہے. ایک دفعہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ کسی بڑے بہت ہی ممبا میں اور کسی پاور ہاؤس کے قریب رہتا ہے اور محروم رہتا ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایسا ہو. تو دیکھیے یہ علم اللہ کی خاص عطا ہے، اللہ کی عطا کے لیے طلب چاہتا ہے. طلب نہ ہو تو کسی طرح سے کچھ نہیں ملتا، اگر طلب ہو تو پھر دو جہاں سے ملتا ہے. اور طلب اور اس کی فکر پیاس انسان کو اس چیز کی ہوتی ہے جس کی دل میں قدر و عظمت ہو. والا حضرت مولانا علی انور اللہ مرتضی جن کو شیخ العرب والا جب کہا جاتا تھا، پوری دنیا میں ان کا نام آج بھی ایسا ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء عرب کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ مدد کے خاطر میں تو پیشانی چومنے لگتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو چومنے لگتے ہیں. اچھا شیخ کے خاطر میں، آپ شیخ کے غلام ہیں، ان کے مرید ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں. اتنا زیادہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے وہاں کے مشائخ جو عرب کے ہیں وہ اتنا قدر کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اللہ نے ایسی مقبولیت فرمائی کے بعد جگہ پر حضرت مولانا ان کو ہندوستان کو نہیں جانتے، میرے ساتھ خود ہوا ہے. مدیر ہمارا نے ایک شہر ہاتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھ رہے کہاں سے آئے واجب، تو میں نے کہا ہندوستان سے. اچھا کسی بڑے عالم کا نام بتائیے. میں نے کہا بتایا کہ شیخ الحدی کو جانتے ہو. اچھا ان کا ملک ہے ہندوستان، وہاں سے آئے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑے ہو گئے، گلے لگا دیا ہم نے. ایسا تو ان کے خاتمہ خاص تھے صوفی انیس صاحب، بہت ہی صاحب کش لوگوں میں تھے، بہت صاحب بازی لوگوں میں تھے. وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا تو ایک افغانستان کے نقشبندی شیخ تھے. پتہ لگا کہ یہ بہت بڑے شیخ مشاہد میں گئے وہاں کے، وہ بڑے صاحب سلسلہ لوگوں میں. تو ان کے بعد جا کے بیٹھ جاتا تھا میں. گھر میں ایک جگہ بیٹھنے کی جگہ تھی. ایک دن انہوں نے دیکھ لیا تو پہچان لیا اندر سے. انہوں نے کہا ادھر کو جو آپ بیٹھے ان کو آگے بڑھاؤ. پیچھے بیٹھتے تھے انہوں نے آیا. کہاں سے آئے ہو؟ ہندوستان سے. کس شیخ سے تعلق ہے؟ کہاں کا ایک دور دکھ رہا تھا. انہوں نے پوچھا کہاں سے ہے، کہاں سے تعلق ہے؟ انہوں نے بتایا شیخ. اتنا خوش ہو گئے. اچھا شیخ کا ملفوظ سنا، کوئی نصیحت جو شیخ نے تمہیں کی ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً یہ خیال آیا کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت سے پوچھا تھا، حضرت مولانا اللہ کہ اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید کیا ہے، ماسٹر کی کیا ہے کہ اپنے شیخ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. اپنے پیر سے، اپنے شیخ سے استفادے کی بنیادی کلید کیا ہے. تو حضرت نے جواب دیا کہ شیخ سے نہیں، ہر دینی ذریعے سے، کتاب سے، مدرسے سے، استاد سے، مسجد سے، دینی کسی مجلس سے، اور جو ہے کسی عالم دین سے جو دین طرح ہے، کتاب جو ہے نا قرآن سے، حدیث سے. بنیادی کلید ہے عظمت. جتنی عظمت دل میں ہوگی اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا. جتنی عظمت. تو پھر پوچھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟
کہ آدمی جو بڑے بڑے استادوں کے شاگرد ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے اعلیٰ معیاری اداروں سے پڑھ کے جاتا ہے، لیکن محروم آتا ہے بس کیا چیز ہے سب استغفار ہلکا سمجھنا کیا ہے سب آدمی تو ہے کیوں نہیں پیٹ کرنی چاہیے استاد کی طرف کو، سپاہی تو ہے لکڑی کی، کیا ہے اگر پاؤں سے وہ لگ گئے تو کیا ہوا، کہتے ہیں نا مستحابی تو ہے یہ۔ جتنے بڑے لوگ پیارے بچوں جتنے بڑے لوگ ہوئے ان کی آپ ابتدائی زندگی دیکھیں گے تو جن ذرائع سے انہیں علم حاصل ہوا، استادوں کی، کتابوں کی، ہر چیز کے آخری درجے میں ان کے دلوں کے اندر عظمت پائی جاتی۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت مولانا ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ شاہ ولی اللہ کو تو لوگ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ کو جس نے شاہ ولی اللہ بنائے شاہ عبد الرحیم صاحب ان کا کمال ہے۔ ان کے بارے میں عام طور پر ان کو پڑھتے نہیں، ان کو سمجھتے نہیں، کیسے شاہ ولی اللہ کو شاہ ولی اللہ بنانے والا کہتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے الفاظ العارفین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اپنے بزرگوں کے حالات لکھے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کے حالات ایسے زبردست حالات ہیں کہ بالکل دنگ رہ جاتا ہے آدمی، کیسے بڑے حالات، کتنے بڑے حالات۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ طبیعت میں ان کے بہت یکسوئی تھی شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ زیادہ سیر سپاٹے کو زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے، بس درس دیا، وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، وقت کا حساب دینا ہے تو درس دیا اور جا کر اپنے حجرے میں ذکر کرنے لگتے تھے۔ شاہ صاحب کہتے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہ مجھے بھی بہت سیر سپاٹے اور گھومنے کا بہت وہ تھا مزاج تھا۔ ایک روز میں باپ کی سیر ویر کر کے واپس آیا تو انہوں نے پوچھا، قطب الدین نام تھا شاہ ولی اللہ کے، قطب الدین تم نے اتنی دیر میں وہاں سے ہو کر آئے ہو، اتنی دیر میں ہم نے 10,000 بار اس میں ذات پڑھ اللہ کا ذکر کیا۔ ایسی محبت سے اور ایسی حسرت سے کہ تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، تو اس کے بعد میرے دل کو لگ گئی، اس کے بعد میں نے مجھے وقت کی بہت قدر ہونے لگی۔ ہمیشہ ایسے ہی تھا، لیکن ایک دن صبح کو اٹھے تو صبح کو ادھر بھی گھوم رہے، ادھر بھی گھوم رہے، ادھر بھی گھوم رہے، اور ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں شاہ صاحب کا جانا اچھا نہیں تھا۔ بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کا بالکل ہمارا لوگ ہوتے ہیں، عباس لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، تو ان کے جو مرید تھے جو بعد میں خسر بھی ہوئے، شیخ محمد جن کی بیٹی سے ان سے شادی کی، شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کرتے کیا ہوا چیز کی تلاش ہے، ہم سلطان کو فرما دیجیے ہم لا کے دے دیں گے، کیا تلاش کرتے ملے پورا شیخ محمد تم سے تو ہمیں چوری نہیں ہے، آج مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہے عبد الرحیم آج ہمیں تم پر اتنا پیار آ رہا ہے، اتنا پیار آ رہا ہے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ آج جو تمہیں دیکھ لے گا اسے ہم بخش دیں گے۔ تو میں نے سوچا یہ تو دیکھیے مقام کہ جو دیکھ لے ہم نے، لیکن شفقت و رحمت کہ جب میرے اللہ نے کہہ دیا ہے جو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ لیں اتنا اچھا ہے، اس لیے دکھاتے پھر رہے تھے، وہ جو گھومتے پھر رہے تھے نا، یہ بھی دیکھ لے، یہ بھی دیکھ لے، اس کی بھی مغفرت ہو جائے، جو میرے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ایسا دیکھ لے گا جو بخشا جائے گا۔ آپ بتا دیں کیسے بنے تھے یہ بڑے، شاہ صاحب نے خود لکھا ہے، ایک روز مسجد کے کنارے بیٹھے تھے سر جھکائے ہوئے کسی فکر میں، وہ جو صفائی کرنے والا بھنگی ہوتا ہے وہ آ گیا، اس نے سلام کیا، میاں جی کیا بات ہے حضرت صاحب کس غم میں بیٹھے، کس فکر میں بیٹھے، کہ میں اس کو معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھ غور کر رہا ہوں کہ کتا جوان کب ہوتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے کتا جوان؟ تو اس نے کہا حضور یہ بھی کوئی بات ہے، جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے تو بھی جوان ہو جاتا ہے۔ اچھا خوش ہو گئے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اس کے بعد میں نے معمول دیکھا ہے اپنے والد صاحب کا کہ حضرت کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہ بھنگی سامنے سے گزر جاتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے، یہ میرا استاد ہے، اس سے میں نے ایک بات سیکھی ہے۔ یعنی بچوں ایک بات دنیا کی معمولی بات تھی، کتا کب جوان ہوتا ہے اس نے بتائی تھی، تو اس کو استاد مان کر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جس سے قرآن پڑھتے تھے، جس سے حدیث پڑھتے ہوں گے تو ان کا کتنا اکرام کرتے ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو ہمیں کتابوں سے، پڑھنے پڑھانے سے، مدرسے سے، تو یہ ایک بنیادی خرید ہے کہ ہم لوگ استادوں کا احترام ہو، کتابوں کا احترام ہو، یہاں کے دنکوں کا، یہاں کی دیواروں کا، یہاں کی مٹی کا جو مدرسہ ہے اس کا دل میں عظمت اور احترام ہو۔ جتنا زیادہ یہ بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
آمین. دین کی اس مبارک چھاونی میں قرآن کریم کی اس مبارک خدمت گاہ میں ہماری حاضری کو ہمارے لیے رفقا کے لیے ذریعہ نجات ذریعہ مغفرت بنا دیے. ادارے کے لیے ہر طرح کی خیر و برکات کے فیصلے فرما دیے. ادارے کو پڑھنے والوں پڑھانے والوں چلانے والوں قائم کرنے والوں تعاون کرنے والوں کو ہر طرح کی بھلائی سے خیر سے اور اللہ کریم اور برکتوں سے رحمتوں سے علوم ظاہر میں باطن کے عطا سے مالا مال فرما دیے. ہر طرح کی شر سے ہر گناہ سے ہر حادثے سے ہر برائی سے ہر مشکل سے ہر رکاوٹ سے اس کی حفاظت کے فیصلے فرما دیے. بہترین افراد مہیا فرما دیے. وسائل مہیا فرما دیے. جو مشکلیں اور یہاں پر وسائل کی قلت ہے اللہ کو فراوانی پیدا فرما دیے. اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیے. پڑھنے پڑھانے والوں کی کوششوں کو قبول فرما دیے. ہماری حاضری میں قبول فرما دیے. دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما دیے. السلام علیکم.